اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ایک مشہور سورت سورہ عنکبوت کی ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ معزز سامعین، نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز وہ اعلیٰ اور عظمت والی نماز ہے جسے کوئی مومن بندہ پڑھنا شروع کر دے تو بھلے وہ لاکھ گناہوں میں کیوں نہ مشغول ہو، بھلے وہ کسی اور گناہوں میں مصروف کیوں نہ ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نماز ادا کرنے کی برکت سے تمام گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ہی فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نماز کے بارے میں فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اس کے بعد ہی فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی بڑا ہے۔ تو سامعین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ نماز جس کو ہم ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے نام کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ذکر اسے ہی تو کہتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ یعنی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نماز جس کو ہم ادا کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور روزہ رکھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، صدقہ کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ برے کاموں سے بچنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور سارے اعمال میں افضل ذکر یہ نماز ہے، نماز سے بہتر کوئی ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز ہی وہ عبادت ہے۔ یوں دیکھا جاتا ہے کہ ہم لاکھوں برائیوں میں مصروف رہتے ہیں، دنیا بھر کی برائیاں ہم میں موجود ہوتی ہیں، چوری کرنا ہو، ڈکیتی کرنا ہو، کہیں ڈاکہ ڈالنا ہو، زنا کرنے میں یا شراب نوشی میں، ہر چیز میں اگرچہ بندہ کیوں نہ مصروف ہو، لیکن اگر وہ دل سے نماز پڑھتا ہے، اگر وہ پانچوں اوقات کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نماز کی ادائیگی کی برکت سے سارے گناہوں سے اس کی عادت کو چھڑا دے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، لیکن وہ ساتھ ساتھ برائی کاموں میں بھی مشغول رہتا تھا۔ ایک تو حضور کے ساتھ نمازوں کو بھی ادا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ برائیوں میں بھی مصروف رہتا تھا۔ تو کسی نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلانا شخص جو آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا ہے مگر وہ برے کاموں میں بھی مصروف رہتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی نماز ایک نہ ایک دن برے کاموں سے روک دے گی۔ تو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ آخر وہ دن آ گیا
کہ وہ صحابی اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیا اور صرف اللہ کی راہ میں اللہ کے ذکر کو کرنے لگا. بولے سبحان اللہ. معزز سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، یہ نماز ہی ہے جس کے برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی کے گناہوں کو تو معاف کرتا ہی ہے، یہاں تک کہ کوئی بندہ اگر کسی گناہ کے کام میں مشغول ہو یا کسی گناہ کی عادت لگ گئی ہو تو نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی عادت سے بھی چھڑا دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے تو ہیں، ایک وقت کی نہیں، 2 وقت کی نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم برے کام بھی کرتے ہیں. نماز پڑھتے تو ہیں ہم اور دوسری عیاشیاں بھی کرتے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، ہمارے اندر سے بری عادتیں آخر ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ایک اہم سوال ہے کہ نہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ میں برے کام بھی کرتے ہیں، لیکن رب کہہ رہا ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اس کو بری عادتوں سے روک دیتی ہے، لیکن ہمارے عادتیں کیوں نہیں روکتی؟ ایک اہم سوال ہے. اس کا جواب سنیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ نمازیں ہماری عادتوں کو، بری عادتوں کو کیوں نہیں چھڑاتی؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ ہم نماز کو اس طرح نہیں ادا کرتے جس طرح ادا کرنے کا حق ہے. ہم نماز کو جو نماز کے ارکان ہیں، شرائط ہیں، فرائض ہیں، ان کے طور طریقے پر ادا ہی نہیں کرتے کہ ہماری نماز سے ہمیں برکت حاصل ہو اور ہم سے بری عادتیں چھوٹ جائیں. نماز کو پڑھتے ہی نہیں پڑھنے کی طرح. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اس کی نماز برائی سے نہ روکے، اگر کسی کو اس کی نماز اس کی بری عادتوں سے نہ روکے، پھر اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے، پھر اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے. مسجد میں آ کر صرف اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی وہ نماز نماز ہی نہیں ہوتی. اور اس بات کی تائید میں ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت فرمائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کو اس کی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روکے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. بتائیں، عجیب بات ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور اللہ سے دور بھی ہوتے ہیں. حالانکہ کون یہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے اللہ سے دور ہو جاؤں؟ ہر کوئی نماز اس لیے ادا کرتا ہے، اس لیے پڑھتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. مگر رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو وہ نماز اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. بولے اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھیں سامعین کرام، ہم ذرا اپنے گریبان کے اندر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ حدیث میں وہ کون سی نماز فرمائی گئی ہے جس نماز کو ادا کرنے سے آدمی کی بری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں. وہ کون سی نماز ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اگر اس نماز سے ہماری بری عادتیں نہیں چھوڑتی ہیں تو آخر وہ نماز کون سی ہے جس کو ادا کرنے سے
بری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں، آدمی بے حیائی سے بچ جاتا ہے۔ اس بات کو آپ اس واقعہ سے سمجھیں۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان سے کسی نے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نماز ادا کرنے سے پہلے تو وضو کرتا ہوں اور بہت ہی توجہ کے ساتھ وضو کرتا ہوں کہ کہیں میرا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، کیونکہ اگر وضو میں کوئی کمی رہ گئی تو نماز اس کی نامکمل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں وضو کو بڑے سکون کے ساتھ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پہ آتا ہوں اور وہاں پر میں کچھ لمحات کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب مجھے پورا سکون حاصل ہو جاتا ہے، مکمل میں مطمئن ہو جاتا ہوں، پھر میں اپنے سامنے کعبہ شریف کو، اپنے دائیں جانب جنت کو اور اپنے بائیں جانب جہنم کو اور اپنے پیچھے موت کے فرشتے کو اور اپنے قدموں کے نیچے پل صراط کو خیال کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کو بیان کرتا ہوں اور خیالات اور جذبات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں امیدوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ اس کے بعد میں بڑی عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں۔ رکوع کرنے کے بعد نہایت کی خوف کے ساتھ میں سجدہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں سلام پھیرتا ہوں۔ اس کے بعد بھی مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میری نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا۔ یہ حقیقی طریقہ ہے، نماز ایسے ہی ادا کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ پھر بھی اتنی تیاریوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب تعالیٰ میری نماز کو قبول فرمائے گا یا رد فرما دے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں، میں نے ابھی جو طریقہ آپ لوگوں کے سامنے بتایا، کیا ہم اس طریقے پر نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہر مسجد میں تقریباً نماز کی جماعت سے 15 منٹ پہلے اذان کا سسٹم ہے، ماحول ہے۔ جہاں بھی دیکھیں ہر جگہ جماعت جب ہوگی تو اس سے 15 منٹ پہلے اذان رکھی جاتی ہے۔ 15 منٹ پہلے اذان کا وقت کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ بندہ جب اذان کی آواز سنے تو فوراً مسجد کی طرف آئے، جو اس کو حاجت ہو حاجت پوری کرے، پھر سکون کے ساتھ وضو کرے، پھر وہ سکون کے ساتھ مسجد میں جائے تاکہ وہ وقت سے پہلے پہنچ جائے اور جماعت میں سکون سے شامل ہو سکے، تاکہ اس کی نماز آرام سے مکمل ہو سکے۔ اسی لیے تو 15 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے۔ اسی لیے نا، کسی کو اپنی حاجت پوری کرنی ہو تو حاجت پوری کر لے، پھر وہ اس کے بعد آرام سے وضو کرنے کے بعد مسجد میں وقت پر حاضر ہو جائے تاکہ وہ جماعت شامل ہو سکے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اذان لگی، ہم سمجھتے ہیں ارے ابھی تو 15 منٹ ہے، بہت لمبا وقت ہے، ہم اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور گھر سے سیدھے نماز کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم وضو خانے کی طرف جاتے ہیں، ہم پیشاب کرنے جاتے ہیں، ہم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ کیا اذان اس لیے دی گئی
کہ آپ اس کے 15 منٹ کے بعد جماعت میں شامل ہونے کے بجائے آپ وضو کرنے کے لیے جائیں؟ کیا 15 منٹ پہلے اس لیے اذان پڑھی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے کام میں مصروف رہ کر 15 منٹ کے بعد جب جماعت مکمل ہو جائے تب آپ مسجد میں آئیں؟ اگر ایسا ہی ہے، اگر آپ کا ماننا یہی ہے کہ ہمیں اذان ہونے کے 15 منٹ بعد مسجد میں جانا ہے، پھر مسجد میں جماعت کرانے کی کوئی حاجت نہیں۔ سب اپنے حساب سے جب اپنے مطابق فرصت ملے مسجد میں آ جاؤ، اپنی نماز پڑھ لی پھر چلے جاؤ۔ مسجد میں جماعت کرنے کی کیا حاجت ہے؟ خدا سے خوف ہو رہا ہے میری قوم کے لوگوں، جماعت کو جتنا ہلکا ہم نے لے لیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو ہم نے اتنا ہلکا لے لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جماعت مل گئی تو اچھی بات ہے اور نہ ملی تو کوئی برا بھی نہیں۔ جماعت کو اتنے ہلکے میں لینے والوں، غور سے سن لو کہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ ان میں جماعت کے ساتھ نماز قائم کی جائے، ورنہ نماز تو اپنے گھر میں بھی ہو جاتی ہے۔ کیا کسی نے آج تک کہا کہ گھر میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ کسی نے نہیں کہا اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ گھر میں ادا کرنے سے ہو جاتی ہے۔ جب گھر میں نماز ہو جاتی ہے تو گاؤں محلے میں مسجدیں تعمیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ مسجدوں کو سجانا، زیبائش کرنا، یہ عمدہ ٹائلز لگانا، یہ کیوں لگائے جاتی ہیں جب ہمیں نماز اپنے گھر میں ہی پڑھنی ہے؟ معزز سامعین کرام، کم سے کم نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرمان کے مطابق کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اس کے مطابق بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گاہے بگاہے اس کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ مولا تعالیٰ میں جو نمازیں پڑھتا ہوں میری ان نمازوں کی برکتوں سے مجھ سے میری بری عادتیں چھڑا دے۔ اے میرے مولا تعالیٰ، آج جو میری تیری بارگاہ میں نے سر کو جھکایا ہے، اس سر کو جھکانے کی بدولت تو میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معزز سامعین کرام، آج بہت سے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہوگا کہ ہم اتنے سارے گناہ کرتے ہیں، اتنے سارے ہم گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، تو ایک نماز سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اگر ایک وقت کی نماز پڑھ بھی لیں تو اس نماز سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس فرمان کے مطابق ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ اگر کبھی ایک وقت کی بھی نماز کو دل سے ادا کر لیں تو اسی ایک وقت کی نماز کی برکت سے ساری عادتیں چھوٹ سکتی ہیں۔ کبھی نماز ادا کر کے تو دیکھیں۔